اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے آہیں بھرنے والے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی آہذاری امام غزالی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، آپ کے رونے کی دور دور تک آواز آ جاتی، آپ زور زور کی نماز میں روتے، چشتیاں بھرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ اس قدر رو رہے تھے، اس قدر آنسو بہا رہے تھے، خلیل اللہ علیہ السلام جبرائیل امین آپ کے رونے پر حاضر ہو گئے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے خلیل کو جا کر کہہ دو کہ ایک بندہ ایک دوست جس کا اور دوست ہو یا ایک دوست دوسرے دوست کو عذاب میں مبتلا، تکلیف میں مبتلا دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ کہا اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو، دوست ہو خدا کے، تمہارا خدا دوست ہے، پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا رونے والا کیا معاملہ ہے؟ کیوں روتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی نگاہ اپنی طرف دیکھتا ہوں، نگاہ پھیر کے مجھے خلیل اللہ ہونا یاد ہی نہیں رہتا، مجھے خلیل اللہ رب کا دوست ہونا یاد نہیں رہتا، اس لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہا وہ خدا کائنات کا بادشاہ مجھے مقام والا کہا، میں اپنی طرف نگاہ پھیرتا ہوں تو مجھے خلیل اللہ ہونا بھول جاتا ہے۔ یہ اتنی عاجزی ہے رب کا خلیل ہونے کے باوجود آپ اس طرح آہذاری کرتے ہیں، اس طرح اس کی بارگاہ میں روتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے ہم اس کی بارگاہ میں رویا کریں، آنسو بہایا کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیا کریں۔ انبیاء غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، وہ اس قدر اس کی بارگاہ میں روتے ہیں، تو ہم جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ہر وقت اس کی بارگاہ میں رونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے۔ اس حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تسی جان لو کہ قبر تو بعد کی معاملہ ہونے والا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جاوے کل آن آئے کی دھڑنا معاملہ ہونا ہے کہ تسی ہسو تھوڑا تے روگو زیادہ، ہسو تھوڑا روگو زیادہ اگر پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے حضور فرماتے ہیں کہ تم زورا ہنستے اور زیادہ روتے، آنسو بہاتے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، ایک مکھی کے پر جتنا اس کا آنسو آنکھ سے نکلتا ہے، اس کے رخسار پر جب آنسو آتا ہے اللہ کریم اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں آنسو بہا تو صحیح، ایک آنسو دا مول سی اس خدا دی بارگاہ کے اندر، اس سے ڈرنا سیکھو تو صحیح، اس کی بارگاہ میں رونا آنسو بہانا سیکھو تو صحیح۔ ادھر تمہارا آنسو گرے گا رب تمہارے اوپر جہنم حرام کر دے گا، تم جہنم میں جا سکتے نہیں۔ ہمیں اپنے رب سے ہر لمحہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، گناہ کرتے وقت برے خیالات سوچتے وقت ہمیں اس کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے۔